ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب میرے سننے والے خواتین و حضرات کی خدمت میں بہت بہت سلام، ست شری اکال اور نمستے۔ جس کی خیال سے کوئی تعلق رکھتا ہے ان کو سلامتی بھرا پیغام قبول فرمائیے۔ تو آج کافی دیر کے بعد جو ہے وہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں زاویہ نگاہ کے ایک بہت ہی اہم عنوان کے ساتھ۔ تو پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں ایک دفعہ فلائٹ میں کہیں جا رہا تھا، تو پلین میں کچھ سیٹیں جو ہیں وہ خالی تھیں، اور بالکل اتفاق تھا کہ جو میرے پچھلی طرف سیٹ خالی تھی، یعنی میرے والی سیٹ میں تو ہم 3 بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پچھلی جو سیٹ تھی پلین کی نشست تھی، اس میں ایک نوجوان جو ہے وہ 13-14 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب فلائٹ جو ہے وہ بالکل پراپرلی اپنے رستے پر اڑنا شروع کر دیتی ہے، یعنی جو ہے وہ ایئرپورٹ سے جب جہاز جو ہے وہ اپنی بلندی حاصل کرنے کے مراحل سے گزر جاتا ہے، اور عموماً رات کو جو ہے وہ اپنے روٹ پر رواں ہو جاتا ہے، تو وہ بتیاں جو ہیں وہ گل کر دی جاتی ہیں، مطلب رات کے وقت جو ہے تاکہ مسافر جو ہے وہ جو سونا چاہیں وہ سو لیں، یا جس طرح بھی ہو۔ وہ بھی کچھ اور بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں، وہ بھی بیان کرنے ضروری نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ پیچھے جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ پچھلی سیٹ سے مجھے محسوس ہوا، تو میں نے اس لڑکے سے، اب میں اٹھ کھڑا ہوا اور پیچھے جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اور میں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ انکل میں جی ڈی پی ریٹ جو ہے وہ اپنے ملک کا دیکھ رہا ہوں، اور اب اس کی عمر اور اس کی وے آف تھنکنگ اور اس کی سوچ کو دیکھ کر جو ہے وہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ گروتھ ریٹ دیکھ رہا ہے، وہ اسٹاک مارکیٹ کو کہ دیکھ رہا ہے اتار چڑھاؤ کو۔ تو اتنی جو ہے وہ اس کو عقل، سمجھ، فہم اور فراست جو ہے وہ کس نے عطا کی؟ تو یکدم میرا جو دھیان تھا وہ نظام تعلیم کی طرف چلا گیا۔ اب ایک قوم کی ترقی کے لیے نظام تعلیم کا جو ہے وہ اچھا ہونا اور ساری قوم کے لیے ایک ہی ہونا، یعنی 2 نہ ہوں، تو ایک ہی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو خاک سر آپ کو کچھ چھوٹے واقعات سے جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہم بدنصیبی سے جس سسٹم سے گزر رہے ہیں، وہ اس میں جو نظام تعلیم ہے وہ 1-2 نہیں بلکہ کچھ 3 قسم کا ہی چل رہا ہے۔ ایک بالکل ٹاٹ والا اسکول ہے، ایک تھوڑا سا ماڈرن سا پرائیویٹ سا اسکول ہے،
جس میں بچوں میں احساس برتری پیدا کیا جاتا ہے کہ وہی افضل ہیں، باقی سب جو ہیں وہ گدھے ہیں، گوبھی کے پھول ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اب اس سے اوپر جو ہے وہ ایک اعلیٰ قسم کے ادارے ہیں جن میں بیرونی سسٹم جو ہے وہ بیرونی گریڈنگ ہوتی ہے، بیرونی نصاب ہوتا ہے، اور اسی طرح ہی جو ہے وہ لینگویج جو ہے وہ بھی بیرونی ہی ہماری امپورٹڈ ہی استعمال ہوتی ہے۔ تو پھر اب ان تین نظاموں کے سلسلے، تین نظاموں میں تعلیم کا فرق کیا ہے؟ اب جو غریب ہے وہ اس کا جو ٹاٹ میں پڑھ رہا ہے، اب وہ ایک وقت تھا، ابھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، کہ اب وہ ٹاٹ والا تو ہے، وہ اب جو پڑھ رہا ہے وہ مزدور بنے گا، جو تھوڑا سا اس سے کچھ درجے اوپر ہے وہ تھوڑا سا کلرک اور کسی قسم کا ملازم یا عام جو ہے ورکر بن جائے گا، چھوٹا سا بزنس مین، دکاندار بن جائے گا، کلرک ہوگا، سپرنٹینڈنٹ ہوگا، کسی قسم کا ہوگا۔ اب جو تیسرا آلہ ہے جو ہے وہ اس سے جو پڑا ہوا ہے، اب اس کے دل میں تو بالکل احساس برتری ہے، دوسرے کی نسبت بھی زیادہ ہے، تو اب اس سے پڑا ہوا جو ہے وہ بس ایسے ہی ہے، اب نام تو اس کا سول سرونٹ ہے، ڈی سی ہے، اے سی ہے، میجسٹریٹ ہے، یا وہ کسی عسکری ادارے میں جو ہے وہ سے اس کا جو ہے افسرانہ سا تعلق ہے، ایلیٹ کلاس ہے، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ بالکل بس میں ہی ہوں اب دنیا میں، اور تو کوئی شخص نہیں، باقی تو سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو یہ نقصانات ہیں یہ دورے تیرے نظام تعلیم کے۔ تو ایک اور چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ مجھے بھی اتفاق ہوا کہ کچھ سپیریئر سروسز کے انٹرویو کا یا ان کے وائس کا، کہ اس میں مجھ سے جو سوال سب سے پہلا پوچھا گیا کہ آپ کی فیملی میں جو کوئی آفسر دونوں طرف سے، یا عسکری یا سول یا کوئی بیوروکریٹ ہے، اس کے علاوہ یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے پرائمری اور مڈل اور ہائی حصے کی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اس سکول کا اندازہ لگایا گیا، اور اسی طرح ایک دو اور انہوں نے ایسے سوال کیے کہ جس سے مجھے جو ہے وہ گھن آنے لگی اس سوچ سے جو ہمارے اندر پیدا کی گئی ہے۔ تو آج میں صرف جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم قلم دوات اور تختی سے ہم نے سفر شروع کیا، اس وقت ہم میں افراط و تفریط اور کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں تھا، سوچ ایک تھی، سب مخلص تھے، دوست تھے ایک دوسرے سے، رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے بھی کے باعث بھی وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ لوگوں کو رشتوں کی جو ہے وہ کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پین اور پھر یہ بال پوائنٹ اور پھر اسی طرح پھر جو ہے یہ ٹیبلٹ تک آ گیا کہ ٹیب آ گئے، پھر وہ نوٹ آ گئے، پھر وہ تو ترقی تو ہم نے کر لی، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے اندر کی جو تہذیب ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری محبت ہے، یہ جو دشمن جو ہیں ہمارے، وہ آہستہ آہستہ ہم میں انفیوز کر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اہم موضوع تھا جس پر بات کرنی تھی۔ تو میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، میں پچھلے دنوں ایک انڈیا کے ایک محقق ہیں، انہوں نے ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ بیان کر رہے تھے کہ پرانے زمانے میں جب اساتذہ جو ہیں وہ
کان پکڑوا کر پیدل چلوایا کرتے تھے، تو اس وقت یہ یعنی بچہ اگر کہتا اب گھر جا کر کہ مجھے استاد نے سبق نہ یاد کرنے پر سزا دی ہے، تو اس کا والد جو ہے وہ اس کو اور 1-2 تھپڑ جو ہے وہ رسید کرتا اور کہتا کہ تم نے سبق کیوں نہیں یاد کیا۔ تو اس وقت بات تھی۔ اور اب ایک زمانہ آیا، میں بھی ایک تدریسی فرائض بھی انجام میں نے دیے ہیں، تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے جو ہیں وہ اداروں میں باقاعدہ نوٹس بورڈ پر وہ جو فون نمبر لکھ دیے گئے کہ اگر آپ کو کوئی استاد سزا دے تو وہ اس کے خلاف شکایت کے لیے ای ڈی او کا فلاں نمبر ہے، ڈی ای او کا فلاں نمبر ہے، اے ای او کا فلاں نمبر ہے، پولیس اسٹیشن کا فلاں نمبر ہے۔ تو یہ مطلب ساری جو ہے وہ سازش جو ہے وہ میں تو اس کو سازش ہی کہوں گا کہ جس قوم کو تباہ کرنا ہے اس کا نوجوان تباہ کر لیا جائے۔ تو اس وقت اب جب یہ نوٹس بورڈ پر نمبر آ گئے تو اس وقت جو ہے وہ بچوں میں ایک رجحان پیدا ہو گیا کہ وہ سکول کا گھر کا دیا ہوا کام نہیں کرتے تھے، اور جب وہ استاد جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں سوٹی ہوتی تھی، تو جب وہ ان کو سزا دینے کے لیے ان کو کہتا تھا جی ہاتھ کرو باہر، میں آپ کو جو ہے وہ ہتھیلیوں پر کچھ تھوڑا سرزنش کروں، تو اس وقت انہوں نے ہتھیلیوں پر جو ہے وہ نمبر لکھے ہوئے ہوتے تھے پولیس اسٹیشن کے، ایس پی کے، ڈی ایس پی کے، ای ڈی او کے، ڈی ای او۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہمارا رویہ ہے تو پھر ہمارا نوجوان جو ہے کیوں نہ موبائل میں جائے، کیوں نہ وہ گندی ویڈیو دیکھے، کیوں نہ وہ عمر سے پہلے جوان ہو جائے، جبکہ یہ ایک اصول ہے کہ خدا تعالیٰ نے بھی ہر کتاب میں اپنی میں اور خاص طور پر قرآن کریم میں یہ تعلیم جو ہے وہ سامنے خوف یا شوق کا بیان کیا ہے، جنت اور دوزخ کا بیان کیا ہے، ڈرانے کے لیے بیان کیا ہے۔ تو اگر ہم اس فلسفے کو سوچیں تو ہمارے والدین کو یہ چاہیے تھا کہ وہی اس کے خلاف احتجاج کرتے کہ بھائی کیوں آپ ہماری اولادوں کو کہ پانی ڈال رہے ہو ان کی ترقی میں، قسمت میں۔ تو یہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نظام تعلیم کو تباہ کرنے میں جو بھی عناصر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اس کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس کی جان چھوڑ دیں تاکہ قوم اچھی پیدا ہو۔ اور ہمیں آزادی سے لے کر پارٹیشن سے لے کر آج تک بتایا ہی نہیں گیا کہ ہمارے ملک کی حقیقت کیا ہے، ہمارا کون سا جو ہے وہ نظام کنٹرول کر رہا ہے، کس قسم کی جو ہے ہمارے یہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اور جب نوجوان کو پتہ چلنے لگا ہے تو پھر اس کے اوپر مختلف قسم کی قدغنیں جو ہیں وہ عائد کر دی جائیں، تو اس سے تو پھر جو ہے وہ ایک بہت ہی عجیب سا رزلٹ سامنے آئے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے، اگر نظام تعلیم جو ہے اس قابل نہیں ہے تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بچوں کی سوچ جو ہے وہ اس طرف موڑیں جس طرف ان کو فائدہ ہے۔ اب وہ کان پکڑوانے والی ویڈیو جو ہے، اب اس میں یہ تھا، آج سائنس یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اگر بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں کے جو درمیان جو ہے وہ خالی جگہ مواد ہوتا ہے، اس میں خون کی گردش جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور جس سے اس کی جو ہے وہ امیونٹی پاور جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اب اس استاد نے جس نے کان پکڑوائے اس کو اس وقت اس کے باپ نے اس کو اور 2 تھپڑ رسید کیے،
تو وہ بہتر تھا، یا یہ جو ہے نمبر جو ہے وہ ہتھیلی پر لکھ کر استاد کی ہتھیلی کے آگے اس کو کر دو اور اس کو کہو کہ لو مارو سوٹی، میں ابھی فون کرتا ہوں. تو جناب اس بات کو سوچیں، آپ اپنی نسلیں خود تباہ کر رہے ہیں نظام کے پیچھے لگ کے، اور آپ کے نظام کو کچھ گندے اور خبیث لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. تو مہربانی کر کے اس پر غور کریں. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، پھر کسی وقت بات کریں گے کہ ہم جو ہے کیا کیا نقصان اٹھا رہے ہیں. ہمارے رشتوں میں احساس ختم ہے، ہماری اولاد میں احساس ختم ہے. وہ تبھی وہ والدین کو کہتی ہے کہ ابا جی تو انہوں کی پتہ ہے تو ہٹاتے، زمانہ ہی بیوقوف سی. تو مہربانی کر کے اپنی اولادوں کو یہ سوچ عطا فرمائیں، ان کی سوچوں میں یہ امینڈمنٹ لے کر آئیں، ان کی اصلاح کریں کہ بھائی یہ تعلیم جو ہے مثبت انداز میں حاصل کرو، جس میں رشتوں کا احساس قائم ہو، جس میں جو ہے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال ہو، جس میں والدین کا احترام ہو، بڑوں کا جو ہے وہ ادب ہو، چھوٹوں کے لیے محبت ہو، یہ سارا کچھ ہو. یہ نہیں کہ باہر جو ہے نکل کر استاد کو پکڑ لیا کلاس کے لڑکوں نے اور اس کو پینٹا لگا دیا، اب استاد وہ کیا کرے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں. اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے اتنے اساتذہ بہترین کھو دیے ہیں، ہم نے اتنا ٹیلنٹ جو ہے وہ بہترین کھو دیا ہے، اور اب ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو ساڈی قسمت سی. تو مہربانی کر کے یہ جو ہے میں نے آپ کو بات کی ہے، تو ضرور مجھے امید ہے آپ اس پر جو ہے وہ ضرور عمل کریں گے. خدا را ان نسلوں کو بچائیے، ورنہ یہ آپ کو کھا جائیں گی، یہ آپ کو گھروں سے نکالیں گی، یہ ورد آشرم میں بھیج دیں گی، یہ یتیم خانوں میں بھیج دیں گی، آپ کو یہ اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیں گی. تو خدا را اس پر غور کیجئے. تو باقی پھر بات ہوگی. اچھا جی، اللہ حافظ.